السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة وقال ربكم ادعوني استجب لكم۔ معزز ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں جس موضوع کا مجھے مکلف کیا گیا ہے وہ ہے دعا مومن کا ہتھیار۔ اس تعلق سے سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 1479 اور سورہ مومن کی آیت نمبر 60 میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہا تمہارے پروردگار نے ادعونی، تم مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، اسے قبول کروں گا۔ سنن ابو داؤد کی اس روایت میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ۔ دوسری روایتوں کے الفاظ مختلف ہیں، الدعاء مخ العبادہ بھی ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، اور یہاں اس روایت کے اندر بتایا گیا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ یعنی حقیقی عبادت اگر کچھ ہے وہ دعا ہے۔ زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو، دعا مومن کا ہتھیار ہوتا ہے۔ اس کے زندگی میں کوئی بھی دکھ، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی آئے، رب سے کچھ بھی مانگنا چاہتا ہو، ہاتھ پھیلائے، اپنے مالک حقیقی کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، اللہ رب العالمین اسے عطا کر دے گا۔ اور کسی بھی صورت میں بندے کا دعا کرنے میں نقصان ہے ہی نہیں۔ یہ موضوع بڑی اہمیت کا حامل اور بہت لمبا ہے، مگر مجھے مختصر آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ آپ کونین کے تاجدار جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھ لیں۔ میدان بدر میں 1000 کے مقابلے میں 313 تعداد لے جا کر کے پہنچے ہوئے، غریب، مفلس، بھوکے، نادار، ننگے، بدن میں کپڑے نہیں، پیروں میں چپل نہیں ہے، جو ان کے کپڑے پھٹے ہوئے، پیروں میں چپل نہیں ہے، تیر ہے تلوار نہیں، تلوار ہے تیر نہیں، ڈھال نہیں، ہر طرح سے ہر طرف سے بے سر و سامانی کے شکار ہیں۔ آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 1763 کے مطابق گڑ گڑا کے اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہیں اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آتنی ما وعدتنی، اے اللہ محمد الرسول اللہ سے جو تو نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا فرما دے، اے اللہ جو فتح و نصرت مجھے دینے کا وعدہ کیا تھا وہ فتح و نصرت سے مجھے نواز دے، اے اللہ جو دینے کا وعدہ کیا تھا وہ مجھے عطا فرما دے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اگر یہ مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت اس روئے زمین پہ مار دی گئی، قتل کر دی گئی، لا تعبد فی الارض، اے اللہ اس روئے زمین پہ پھر تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی سے دعا کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ چادر تھی، چادر مبارک بھی سرک کے گر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے اٹھا اور کہا یا رسول اللہ آپ کو اللہ رب العالمین رسوا نہیں کرے گا، آپ کی دعا اللہ رب العالمین رائے گا نہیں جانے دے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے ساتھیو جاؤ خوش ہو جاؤ، آسمان سے اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کا نزول کر دیا ہے۔ انی، آسمان سے آواز آئی انی ممدکم بی1000 من الملائکۃ مردفین، جاؤ مسلمانوں تم غم نہ کرنا، ٹینشن نہ لینا، تم غمگین نہ ہونا، اللہ نے تمہاری مدد کے لیے آسمان سے ایک نہیں 1000 فرشتوں کو نازل کر دیا۔
تمام انبیاء دعا کرتے تھے. آدم علیہ السلام جنت سے اللہ نے بھگایا, کیا فرمایا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. حضرت یونس علیہ السلام رب کی اجازت کے بغیر بھاگے جا رہے ہیں, غصہ ہوئے, سمندر میں مچھلی نے نگل لیا. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83, مچھلی کے پیٹ کے اندر اپنے رب کو یاد کر کے گڑ گڑاتے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, تیری ذات پاک ہے. انی کنت من الظالمین, بے شک میں خطا کاروں میں سے تھا. اللہ رب العالمین نے مچھلی کو نہ صرف یہ کہ حکم دیا کہ تو اگل دے, بلکہ مچھلی کے پیٹ کو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے کشتی بنا دیا. مچھلی کو یہ حکم دیا کہ اس کو سمندر میں نہیں اگلنا, بلکہ ساحل سمندر پہ لے جا کے اس کی منزل پہ اسے چھوڑ کے آؤ. مچھلی لے جا کر وہاں اگل دیتی ہے, وہ ہضم نہیں کر سکتی ہے. مصیبتیں ٹل جاتی ہیں, پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں جب اس ہتھیار کا استعمال کر کے اپنے رب سے بندہ گڑ گڑاتا ہے اور اس سے مانگنے کی کوشش کرتا ہے. زندگی بچانے کا سبب ہوتی ہے. مشہور واقعہ ہے غار والوں کا, صحیح بخاری شریف کے اندر آپ کو مل جائے گا. غار والے 3 لوگ ہیں, پھنسے ہوئے ہیں. ان سبوں نے حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر اس آیت کریمہ کے اندر کیا. پہلے وہ آیت کریمہ آپ ذہن میں رکھیں, رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. بدن سڑ چکا ہے, اور مفسرین کے اقوال کے مطابق ان کے بدن میں کیڑے پڑ چکے تھے, بہت بھیانک بیماری, گاؤں والوں نے نکال دیا, گاؤں میں رہنے تک نہیں دیا. ایسے میں اللہ رب العالمین سے گڑ گڑاتے ہیں اور کہتے ہیں رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. الہ العالمین مجھے تو بیماری آئی, مجھے پریشانی آئی ہوئی ہے, مجھے تکلیف نے گھیر رکھا ہوا ہے. وانت ارحم الراحمین, اللہ تو میرے اوپر رحم کر دے, تو ارحم الراحمین ہے. اللہ رب العالمین نے رحم کیا, چشمہ نکالا, کہا اس کو پیو اور اس میں غسل کرو, ساری کی ساری پریشانیاں ان کی دور ہو گئی. غار والے پھنس گئے. بخاری کی روایت کے مطابق حدیث نمبر 5974 کے تحت روایت آپ کو مل جائے گی. سب لوگوں نے اپنی نیکیاں یاد کر کے اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانا شروع کیا. اللہ رب العالمین نے جس پتھر نے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا, ان کو اپنی موت نظر آ رہی تھی, ہوا کے جھونکے سے یا کسی طرح سے اللہ نے اس پتھر کو نیچے لڑکا دیا. وہ سارے کے سارے لوگ صحیح سالم وہاں غار میں سے واپس چلے آئے. زندگی بچانے کا بھی سبب بن جاتی ہے, ہدایت کا بھی سبب بنتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غمگین ہیں, روتے ہوئے پیارے نبی کی خدمت میں آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ, آج تو میری ماں نے حد کر دیا, آپ کی شان میں بھی کچھ گستاخی کر دیا. یا رسول اللہ دعا کر دو, اللہ رب العالمین میری ماں کو اسلام میں داخل فرما دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے, وہاں پہنچتے ہیں, اندر سے آواز آتی ہے, کون؟ کہا تمہارا بیٹا ابو ہریرہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کہتی ہے باہر کھڑے رہو, غسل کر لو, اس کے بعد اندر آنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر انتظار کیے, ماں غسل کر کے فارغ ہوئی, آ کے دروازہ کھولا. ابھی تک جو نبی کی دشمن تھی, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ادا کر کے محمد الرسول اللہ کی سچی شہدائی بن گئی صلی اللہ علیہ وسلم. تو دعا ہدایت کا بھی سبب بنتی ہے, دعا جو ہے بیماریوں سے نجات کا بھی سبب بنتی ہے, پریشانیوں سے بھی نجات کا سبب بنتی ہے, ہر طرح کے مشکلات سے جو ہے نجات کا سبب بنتی ہے, آبرو کی حفاظت کا سبب بنتی ہے. حضرت سارہ علیہ السلام, بخاری کی 2217 نمبر کی روایت ہے, حضرت سارہ علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں, بادشاہ نے پکڑ لیا, دست درازی کر رہا ہے, ان کی آبرو کو لوٹنے کے در پہ ہے. حضرت سارہ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کیا, اللہم ان کنت تعلم انی آمنت بک وبرسولک واحسنت فرجی الا علی زوجی. اے الہ العالمین, اگر تو جانتا میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں, تیرے نبی ابراہیم پر ایمان رکھتی ہوں, اور میں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیا, کسی اور کے حوالے اسے نہیں کیا,
اللہ آج تک میری شرمگاہ کو کسی اور نے نہیں دیکھا، فلا تسلط علی الکافر، اے اللہ اس کافر کو آج میری آبرو کو تار تار کرنے پہ قادر نہ بنانا، اسے اس قابل نہ چھوڑنا کہ یہ میری آبرو سے کھلواڑ کر سکے۔ دعا کیا، اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت فرمائی، اس کو مرگی آنے لگی، مرنے کے قریب ہو گیا تھا۔ پھر وہ التجا کیا، میری بہن دعا کر دے میں صحیح ہو جاؤں، دوبارہ یہ حرکت نہیں کروں گا۔ بہرحال ایک الگ واقعہ ہے، تو آبرو کے بچانے کا بھی سبب بن جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث نمبر 6407 میں کیا فرمایا، بڑی پیاری بات فرمائی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس کی مثال، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، اس سے دعا نہیں کرتا، اس کا ذکر نہیں کرتا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے مردے اور زندے کی مثال ہوتی ہے۔ یعنی بندہ اگر اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو زندہ ہے، اپنے رب سے دعا نہیں کرتا، اس کا ذکر نہیں کرتا ہے تو پھر وہ مردہ ہے۔ زندہ اور مردے کی مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ رب اپنا قانون بدل دیتا ہے، دعا میں اتنی قوت ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، صحیح الجامع الصغیر کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے، لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے، دعا میں وہ پاور ہوتی ہے، دعا وہ ہتھیار ہے کہ آدمی کی تقدیر تک بدل ڈالے۔ اللہ نے اگر آپ کی زندگی میں کچھ غلط فیصلے کیے ہیں، یعنی بیماریاں لکھی ہیں، مصیبتیں لکھی ہیں، پریشانیاں لکھی ہیں اور تنگیاں لکھی ہوئی ہیں، یہ غلط فیصلہ اگر آپ کی زندگی میں ہے، آپ دعا کرو، اللہ رب العالمین وعدہ کرتا ہے دعا کر کے تو دیکھ میں تیری تقدیر تک بدلنے کے لیے تیار ہوں۔ دعا میں وہ پاور ہوتی ہے بھائیو، اس لیے دعا کیا کرو، رب اپنا قانون بدل لیتا ہے۔ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، پیارے نبی کے پاس آئی ہے ایک میٹر لے کر، کیا ہوا، میرے شوہر نے مجھے ماں کہہ دیا، میں اس پر حرام ہو گئی، کچھ تو کرو، کیا کچھ نہیں کر سکتا، تو چلی جا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مسند احمد کی روایت ہے کہ میں ایک دوسرے روم میں بیٹھی ہوئی تھی، اس روم تک بھی اس کی آواز نہیں آ رہی تھی، اتنے دھیرے دھیرے چپکے چپکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر رہی تھی، لیکن عرش والے نے جب عرش والے کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کیا، عرش والے نے ان کی آواز کو سنا، نہ صرف ایک ہی آواز سنا بلکہ اس دن سے قانون بدل دیا۔ اللہ فرماتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ رب العالمین نے اس عورت کی آواز کو سن لیا جو تم سے جھگڑا کر رہی تھی، آ کے تم سے بحث و مباحثہ کر رہی تھی، ایک قانون کے مقابلے میں، ایک قانون کے معاملے میں۔ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، جو اللہ رب العالمین سے شکایت کر رہی تھی، اللہ رب العالمین نے اس کی آواز کو سن لیا، اس کی فریاد کو سن لیا ہے۔ دعا میں وہ پاور ہوتی۔ پیارے نبی کی بیوی وہی بغل روم میں بیٹھی ہوئی ہیں، نہیں سن سکی، باتیں کیا نہیں جان سکی، عرش والے نے سن لیا، نہ صرف سنا بلکہ اپنا قانون بدل دیا کہ اب تمہارے لیے کفارہ ہے، تمہاری بیوی جس کو تم نے ماں کہہ دیا وہ تمہاری ماں حقیقی طور پہ نہیں ہو جائے گی۔ شاید ہمارے دل میں سوال پیدا ہوتا ہو، اللہ سے بہت دعا کیا، نہیں سنا، نہیں سنا کیا۔ کبھی کبھی بندہ مجبور ہوتا ہے، مظلوم ہوتا ہے، مقہور ہوتا ہے، ستایا جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، دعا کرتا ہے مگر فوری اس کی مدد نہیں آتی تو وہ پھر دعا کا دامن چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے میں ضرور تیری مدد کروں گا۔ صحیح ابن حبان کی حدیث نمبر 7387 کے تحت یہ روایت آپ کو مل جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، جب کسی پر ظلم کیا جاتا ہے نا، مظلوم بندہ اپنے ہاتھ کو اللہ رب العالمین کی جانب اٹھاتا ہے اور دعا کرتا ہے، اللہ اللہ کہتا ہے اور اس سے فریاد کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ کہتا ہے وَعِزَّتِي لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، تیرے پروردگار کے عزت و جلال کی قسم میں تیری مدد ضرور کروں گا، اگرچہ تھوڑی دیر بعد کروں، اگرچہ کچھ وقت لگ جائے۔ میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مظلوم بندہ میرے دربار میں اپنی فریاد لے کر کے آئے اور میں اس کی فریاد کو قبول نہ کروں۔ میں تیری فریاد ضرور سنوں گا، تیری دعا ضرور سنوں گا، تیری مدد کو ضرور پہنچوں گا، تیری مدد ضرور کروں گا، اگرچہ تھوڑی دن بعد، تھوڑے دیر بعد یا کچھ وقت بعد ہی کیوں نہ مدد کروں۔ اور اللہ رب العالمین کے دعاؤں کے قبول نہ کرنے میں بھی مصلحت ہوتی ہے۔
انسانوں کے لیے، تو دعا ہم کو ضرور کرنی چاہیے۔ دعا جانتے ہو کتنا بڑا ہتھیار ہے؟ آپ سو رہے ہو، بخاری شریف 5010 نمبر کی روایت، کہاں تک میں آپ کو دلائل دوں اور کہاں تک حوالے بتاؤں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، سو رہے ہو، چوریاں ہو رہے، شیاطین کا ڈیرا تمہارے گھروں میں، آیت الکرسی پڑھ کر کے پھونک لیا کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی 5010 نمبر کی روایت ہے، شیطان آ کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بتاتا ہے، جب تم آؤ، اذا اویت الی فراشک فاقرأ آیت الکرسی لن یزال معک من اللہ حافظ ولا یقربک شیطان حتی تصبح، اپنے بستر پر آؤ، آیت الکرسی پڑھ کے پھونک لیا کرو، اللہ کی طرف سے ایک نگہبان آئے گا، ایک محافظ آئے گا، تمہاری حفاظت کرنے کے لیے اللہ فرشتہ بھیجے گا، تم ولا یقربک شیطان حتی تصبح، اللہ رب العالمین کہ حفاظت میں، اس کی نگہبانی میں اب تم صبح تک چین کی نیند لے کے سوتے رہو، کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا، تمہیں پریشان کرنا تو دور کی بات ہے۔ صبح میں دعا پڑھ لو 100 مرتبہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، بہت بڑا فائدہ۔ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لو، اللہ کہتا ہے تیرے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو تو بھی میں اسے معاف کرنے کو تیار ہو، آ میرے دربار میں ذرا گڑ گڑا کے دیکھ لے تو صحیح۔ دنیا کے اندر دعائیں کرو، تمہارے قبر میں کام آئیں گے، آخرت میں کام آئیں گے۔ تم اپنے گھروں میں دعائیں کرو، شیطانوں اور جنوں کا جو ڈیرا اور بسیرا وہ بھی اللہ رب العالمین ختم کر دے گا۔ دعا کے بے شمار فائدے ہیں، الغرض جو کہنا وہ یہ کہ دعا مومن کا ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے بغیر مومن نہیں ہوتا کوئی بندہ۔ تو مومن اس دعا کے سہارے اپنے سارے مسائل حل کر سکتا ہے اور ساری مصیبتوں سے نجات پا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے وَلِيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، پورے ایمان کے ساتھ، توکل کے ساتھ، یقین کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ اللہ سے مانگے، اللہ آیا ہوں، تو دیا تو دیا، نہیں تو چلا جاؤں گا، وہ فلاں بابا کے دربار سے لے لوں گا۔ یہ نظریہ بندے کا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس نظریے سے آئے، اللہ تیرے دربار میں آیا ہوں، سب کا دربار چھوڑ کے آیا ہوں، مولا اگر تو نہیں دیا تو یہاں سے نہیں ہٹوں گا، تیرے دربار سے آج لے کر کے جاؤں گا، اللہ میری پریشانیاں دور فرما دے، اللہ میں جو مانگ رہا ہوں اسے تو عطا فرما دے۔ اس نیت کے ساتھ، توکل کے ساتھ اللہ رب العالمین سے مانگا جائے، اللہ رب العالمین انشاءاللہ آپ کی ضرور سنے گا۔ اللہ سننے پہ آئے تو شیطان کی بھی سنا، اور اگر اللہ سننے پہ نہ آئے تو اپنے نبی کی بھی نہیں سنا۔ اس لیے آپ فکر مند مت ہو، اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو دعا کو اپنا ہتھیار بنانے اور دعا کے ذریعے اللہ رب العالمین سے اپنے سارے مسائل حل کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔